بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قبیلہ بن سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ربضہ نام ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ان کے پاس اونٹ تھے۔ ان کا چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا اور آپ کے فیض حاصل کروں گا۔ شاید اللہ جل شانہ آپ کی برکات سے مجھے بھی نفع عطا فرما دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسے شخص کو میں اپنا ساتھی بنا سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو مضائقہ نہیں، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے بہتر چھانٹ کے دو۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانے تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو تنگی ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا۔ ان سب میں بہترین ایک اونٹ نر تھا جو بہت سدا ہوا تھا۔ ان جیسا کوئی جانور ان میں نہیں تھا۔ میں نے اس کے لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کی خود یہاں بھی ضرورت رہتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر باقی اونٹوں میں جو سب سے زیادہ افضل اور بہتر جانور تھا وہ ایک اونٹنی تھی۔ میں اس کو لے گیا۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں مصلحت کی وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے، تو نے مجھ سے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور اس اونٹنی کو واپس لا کر وہ اونٹ لے گیا۔ حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ 2 آدمی ایسے چاہیے جو ایک ثواب کا کام کریں۔ 2 شخصوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا، اگر تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں، اور سب گھروں میں ایک ایک ٹکڑا اس گوشت کا پہنچا دیا جائے، اور میرے گھر بھی ان میں شمار کیا جائے۔ اس میں اتنا ہی جائے جتنا باقی گھروں میں جائے، زیادہ نہ جائے۔ ان دونوں نے قبول کر لیا اور تعمیل ارشاد کر دی۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدے کو جو شروع میں ہوا تھا بھول گئے تھے۔ تب تو میں عذر سمجھتا ہوں، یا تم نے باوجود یاد ہونے کے اسے پشت ڈال دیا تھا۔ میں نے عرض کیا، میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا۔ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے کہ محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا۔ وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا۔ تیرے ہر مال میں 3 شریک ہیں، ایک تو مقدر شریک ہے۔ معلوم نہیں کہ تقدیر اچھے مال کو لے جائے یا برے کو۔ وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کو میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کارآمد سمجھ کر چھوڑ دوں، معلوم نہیں کہ وہ دوسرے وقت میں میرے کام آ سکے گا یا نہیں، تو میں پھر اسی وقت کیوں نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کر دوں۔ دوسرا شریک وارث ہے، جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو گڑھے میں جائے تاکہ وہ سارا مال وصول کرے۔ تیسرا تو خود اس مال کا شریک ہے کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، بس اس کی کوشش کے تو تینوں شریکوں میں کم حصہ پانے والا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے کہ وہ ضائع ہو جائے، یا وارث لے اڑے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے اللہ تعالی شانہ کے خزانے میں جمع کر دو۔ اس کے علاوہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، تم نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے
یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہو۔ سورۃ العمران رکوع 60۔ اور یہ اونٹ جب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو کیوں نہ اس کو میں اپنے لیے مخصوص کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک جانور کا گوشت حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو پسند نہیں کیا مگر دوسروں کو کھانے سے بھی منع نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو فقیروں کو دے دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی چیزیں ان کو مت دو جس کو خود کھانا پسند نہیں کرتی ہو۔ ایک حدیث میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ شکر خرید کر غربا میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت کے خادم نے عرض کی کہ اگر شکر کی بجائے کھانا دیا جائے تو غربا کو اس سے زیادہ نفع ہو۔ فرمایا صحیح ہے، میرا بھی خیال یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہیں جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہو تو مجھے شکر مرغوب ہے، زیادہ میٹھا پسند ہے۔ یہ حضرات کسی چیز کو افضل سمجھتے ہوئے بھی حق تعالیٰ شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری الفاظ پر عمل کرنے کی اکثر کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے، چاہے افضل دوسری چیز ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں ایک بار آمین ٹائپ کریں۔ ناظرین چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔